خدا کی قسم جب تک ہم علی سے اس خون کا قصاص نہیں لے لیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اے شام کے لوگوں، عثمان کے خون کا تم پر قرض ہے، آج اگر یہ قرض نہ اتارا تو کل قیامت کو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اب علی کی شکست یقینی ہے۔ میرے پاس وہ جرنیل آ گیا ہے جس کی عقل کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ غضب ہو گیا، عمار مارا گیا، عمار مارا گیا۔ قرآن کے ورق لاؤ، انہیں اپنے نیزوں پر بلند کر لو۔ مولا سے کہو مجھے صرف چند لمحوں کی مہلت دے دیں، باطل بس مٹنے ہی والا ہے۔ ان الحکم الا للماء یا علی رد مؤلیک الاشتیری۔ جنگ جمل کی گرد ابھی بصرہ کے میدانوں میں پوری طرح بیٹھی بھی نہیں تھی کہ تاریخ اسلام نے ایک اور خونی ورق پلٹنے کی تیاری شروع کر دی۔ بصرہ کی ریت 10,000 مسلمانوں کا خون پی چکی تھی، لیکن امت مسلمہ کے مقدر میں لکھی گئی یہ اذیتناک رات ابھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ علی ابن ابی طالب اب کوفہ کو اپنا نیا مرکز بنا چکے تھے۔ کوفہ جو اس وقت عرب کے سب سے بڑے اور خطرناک قبائل کا مسکن تھا، اب ایک وسیع و عریض فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ علی کے دل پر غموں کا ایک ایسا پہاڑ تھا جسے صرف وہی اٹھا سکتے تھے۔ علی نہیں چاہتے تھے کہ تلواریں دوبارہ نیام سے باہر آئیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب جو خون بہے گا وہ اسلام کی جڑوں کو ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دے گا۔ لیکن سینکڑوں میل دور دمشق میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی۔ وہاں کا منظر کوفہ سے بالکل مختلف لیکن انتہائی خوفناک تھا۔ شام کی گورنری پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان پچھلے 20 سالوں سے براجمان تھے۔ ان کی حکومت کی جڑیں شام کی مٹی میں اتنی گہری تھیں کہ وہاں کی پوری نسل نے معاویہ بن ابی سفیان کے سوا کسی اور حکمران کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر تاریخ اسلام کی سب سے بڑی اور خطرناک پروپیگنڈا مہم کی بنیاد رکھی گئی۔ عثمان کے قاتل علی کی صفوں میں ہیں۔ علی کی بیعت کرنا عثمان کے خون سے غداری ہے۔ خدا کی قسم جب تک ہم علی سے اس خون کا قصاص نہیں لے لیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سنی مورخین تاریخ طبری اور علامہ ابن کثیر کی مستند کتاب البدایہ والنہایہ میں ان دنوں کو جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ پڑھ کر آج بھی انسان لرز اٹھتا ہے۔ شام کے لوگ مدینہ سے بہت دور تھے، انہوں نے نہ تو رسول اللہ کے جلیل القدر صحابہ کو قریب سے دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں مدینہ کے اصل حالات کا علم تھا۔ اس دوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ دمشق کی عظیم الشان جامع مسجد میں ایک ایسا منظر روزانہ دہرایا جاتا تھا جس نے پورے شام کے جذبات کو بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ مسجد کے ممبر کے بالکل قریب ایک بانس پر ایک قمیض لٹک رہی تھی۔ یہ کوئی عام قمیض نہیں تھی، یہ خلیفہ مظلوم عثمان کی وہ خون آلود قمیض تھی جو انہوں نے اپنی شہادت کے دن پہن رکھی تھی۔ اس قمیض کے عین نیچے ایک اور دل دہلا دینے والی چیز لٹک رہی تھی۔ یہ عثمان کی وفادار زوجہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں تھیں۔ جب بھی شام کی فوج اور عام عوام مسجد میں داخل ہوتے ان کی نظریں اس خون آلود قمیض اور کٹی ہوئی انگلیوں پر پڑتی۔ مسجد میں خطیب کھڑے ہوتے، زارو قطار روتے اور چیخ چیخ کر کہتے کہ اے شام کے لوگوں، تمہارے خلیفہ کو اس کے اپنے گھر میں بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کیا گیا اور مدینہ میں بیٹھے لوگوں نے انہیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کیا تم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لوگے؟ اے شام کے لوگوں، عثمان کے خون کا تم پر قرض ہے، آج اگر یہ قرض نہ اتارا تو کل قیامت کو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر دمشق کی مسجد میں ہزاروں داڑھی والے جنگجوؤں کی دھاڑیں مار کر رونے کی آوازیں گونجتیں۔ ہائے ہمارا مظلوم عثمان، اسے بھوکا پیاسا رکھ کر مارا گیا۔ انہوں نے تلواروں پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھا لی تھیں کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کے سر قلم نہیں کر دیے جاتے وہ اس وقت تک نہ تو ٹھنڈا پانی پیئیں گے، نہ نرم بستروں پر سوئیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ لیکن اس بیانیے کا سب سے زہریلا حصہ وہ تھا جو خلیفہ برحق
علی کے خلاف تراشا گیا۔ شامی عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ علی نہ صرف عثمان کے قاتلوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں بلکہ وہ اس سازش میں برابر کے شریک ہیں۔ شامیوں کو یہ باور کرایا گیا کہ چونکہ علی کے لشکر میں وہ باغی موجود ہیں جنہوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اس لیے علی سے بیعت کرنا عثمان کے خون سے غداری ہے۔ یہ ایک ایسا جذباتی اور نفسیاتی جال تھا جس میں شام کا ہر بچہ، بوڑھا اور جوان پوری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ علی کو جو کہ داماد رسول اور فاتح خیبر تھے، عثمان کی خون کا ذمہ دار سمجھنے لگے تھے۔ علی نے عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، علی سے جنگ واجب ہو چکی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کا موقف بظاہر یہ تھا کہ وہ علی کی خلافت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک عثمان کے قاتل ان کے حوالے نہ کیے جائیں۔ دوسری طرف علی کا فرمان بالکل واضح اور قانونی تھا کہ پہلے ریاست میں امن قائم ہو، میری بیعت کر کے خلافت کو مضبوط کرو، اور جب نظام عدل کھڑا ہو جائے تو ہم سب مل کر قاتلوں کو چن چن کر انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ایک ریاست کبھی بکھرے ہوئے ہجوم کے دباؤ میں آ کر انصاف نہیں کر سکتی، مگر دمشق کی فضاؤں میں علی کی یہ عقلی، قانونی اور شرعی منطق سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انتقام کی اندھی آگ نے ہر دلیل کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس نازک ترین وقت میں ایک ایسا شخص شام پہنچا جس کی شمولیت نے اس پوری کشمکش کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ عمرو بن عاص تھے، عرب کے وہ مانے ہوئے مدبر، فاتح مصر، جن کی سیاسی ذہانت اور جنگی چالوں کا لوحہ پورا عرب مانتا تھا۔ معاویہ نے عمرو بن عاص کو اپنے ساتھ ملایا اور یوں شام کی طاقت اور سیاست کو ایک نیا، انتہائی خطرناک عروج مل گیا۔ اب دمشق کی فوجیں محض جذبات پر نہیں بلکہ ایک منظم سیاسی اور جنگی حکمت عملی کے تحت تیار ہو رہی تھی۔ اب علی کی شکست یقینی ہے۔ میرے پاس وہ جرنیل آ گیا ہے جس کی عقل کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ کوفہ میں علی کو جب دمشق کی ان جنگی تیاریوں اور اپنے خلاف ہونے والے اس زہریلے پروپیگنڈے کی خبر ملی تو ان کے دل کو شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ علی جس نے ساری زندگی اسلام کے دفاع میں کافروں پر تلوار چلائی تھی، آج اپنی ہی امت کے سامنے جنگ آزما ہونے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگ مسلط کرنے سے پہلے امن کی آخری حد تک جائیں گے۔ علی نے اپنے ایک انتہائی معزز اور دانا صحابی جریر بن عبداللہ بجلی کو اپنا سفیر بنا کر دمشق بھیجا۔ جریر کے پاس خلیفہ وقت کا خط تھا جس میں علی نے لکھا تھا کہ اے معاویہ، جن مہاجرین اور انصار نے ابو بکر، عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے اب میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ جو حق ان کا تھا وہی حق اب میرا ہے۔ تم بھی اس امت کے اجتماعی فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرو اور بیعت کر لو، بصورت دیگر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ جریر بن عبداللہ دمشق پہنچے اور مہینوں وہاں انتظار کرتے رہے، لیکن دمشق کے محلات سے کوئی سیدھا جواب نہ آیا۔ معاویہ انہیں جان بوجھ کر ٹالتے رہے کیونکہ در حقیقت وہ شام کے قبائل کو ذہنی اور جنگی طور پر ایک فیصلہ کن ٹکراؤ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ وہ وقت حاصل کر رہے تھے تاکہ شام کے کونے کونے سے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ امیر کا حکم ہے کہ سفیر کو ٹالتے رہو، وہ خود ہی مایوس ہو کر واپس چلا جائے گا، جواب اب ہماری تلواریں ہی دیں گی۔ جب جریر کو محسوس ہو گیا کہ دمشق سے امن کا کوئی پیغام نہیں آئے گا تو وہ مایوس ہو کر کوفہ لوٹ آئے۔ انہوں نے علی کے دربار میں کھڑے ہو کر وہ تاریخی الفاظ کہے جنہوں نے کوفہ میں ایک لرزہ خیز سناٹا طاری کر دیا۔ اے امیر المومنین، شام کا ہر بچہ اور جوان عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پیاسا ہے۔ وہ 1,00,000 جنگجو ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ نیزے پر لٹکی عثمان کی قمیص کے گرد رو رہے ہیں۔ اب وہ قوم آپ سے جنگ کر کے ہی رہے گی۔ یہ سن کر علی کی آنکھوں میں شدید کرب اتر آیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس میں نہ جانے کتنے گھرانے اجڑیں گے، لیکن چونکہ وہ خلیفہ برحق تھے اس لیے ریاست کی رٹ اور حق کو قائم کرنا ان پر فرض تھا۔ یوں علی نے کوفہ میں اعلان جنگ کروا دیا۔ عراق، بصرہ، کوفہ اور حجاز سے قبائل جوک در جوک کوفہ کے میدان میں جمع ہونے لگے۔ تاریخ طبری کی روایات بتاتی ہیں کہ علی کے لشکر کی تعداد 90,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔
اس لشکر میں بدر، احد اور خندق کے وہ بوڑھے صحابہ بھی شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کیا تھا، اور آج وہ انتہائی بوجھل دلوں کے ساتھ حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنوں سے لڑنے کے لیے نکل رہے تھے۔ علی کا یہ عظیم الشان لشکر کوفہ سے نکلا۔ صحرا کی ریت اڑتی ہوئی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ یہ لشکر دریائے فرات کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کئی دنوں کی مسافت اور صحرا کی سخت ترین گرمی برداشت کرنے کے بعد یہ لشکر ایک مقام پر پہنچا جسے تاریخ صفین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع ایک رومی بازنطینی دور کا ایک ویران گاؤں تھا، لیکن جب علی کی فوج کی اگلی صفیں دریائے فرات کے کنارے پہنچیں تو انہیں ایک شدید اور حیران کن دھچکا لگا۔ وہاں پہلے ہی شامی لشکر کے بے شمار خیمے نصب تھے۔ معاویہ کی افواج، جن کی تعداد 1,20,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، صفین کے میدان میں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں اور انہوں نے دریا کے تمام گھاٹوں پر مکمل قبضہ کر لیا تھا۔ شامی کمانڈر ابو الاور السلمی نے اپنے 40,000 تیر اندازوں کو دریا کے کنارے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑا کر دیا تھا، جن کا واضح حکم تھا کہ عراق کے لشکر کے ایک فرد بلکہ ایک جانور کو بھی فرات کا پانی نہ پینے دیا جائے۔ علی کے لشکر میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ سخت گرمی میں 90,000 انسانوں، ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کا پیاس سے برا حال تھا۔ موت سامنے ناچ رہی تھی۔ علی جو سراپا رحمت تھے اور عدل تھے، انہوں نے خیمے اکھڑتے ہی جنگ کے بجائے ایک بار پھر سفارت کاری کا سہارا لیا۔ انہوں نے سعصع بن سوحان کو معاویہ کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ ہم یہاں تم سے جنگ کرنے آئے ہیں، لیکن ہم نے اب تک تلوار نہیں نکالی۔ پانی پر سب کا حق ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹاؤ اور ہمارے لشکر کو پانی پینے دو۔ لیکن معاویہ کے مشیروں، خاص طور پر ولید بن عقبہ نے مشورہ دیا کہ انہیں ہرگز پانی نہ دیں، انہیں پانی سے محروم رکھیں۔ جس طرح عثمان کو ان کے گھر میں پیاسا مارا گیا، آج ان پر بھی پانی بند کر دیں۔ پیاس ہی ان کی آدھی فوج کو مار دے گی اور ہمیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ دینا، وہ خود پیاس سے مر جائیں گے، ہمیں جنگ کرنی ہی نہیں پڑے گی۔ معاویہ نے پانی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ خبر سن کر علی کے لشکر میں شدید غصہ اور بے چینی پھیل گئی۔ پیاس کی شدت سے جانور اور انسان تڑپنے لگے۔ اس موقع پر علی کے ایک انتہائی بہادر، جری اور وفادار کمانڈر مالک اشتر آگے بڑھے۔ وہ قبیلہ نخع کے سردار تھے جن کی ہیبت سے دشمن کانپتے تھے۔ انہوں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، اب دلیلوں کا وقت ختم ہو چکا۔ جب تک ہماری تلواریں شامیوں کا خون نہیں پئیں گی، یہ ہمیں پانی نہیں پینے دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ علی نے بوجھل دل سے اجازت دے دی۔ مالک اشتر اور اشس بن قیس نے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ شامی پہرے داروں پر ایک خوفناک حملہ کیا۔ تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے فرات کا کنارہ گونج اٹھا۔ عراقی لشکر پیاس کی شدت میں موت سے بے پرواہ ہو کر دیوانہ وار لڑ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے خون ریز معرکے میں شامی دستے دریا کے کنارے سے پسپا ہو گئے اور فرات کا پانی علی کے لشکر کے قبضے میں آ گیا۔ اب صورتحال بالکل الٹ چکی تھی۔ جو دریا کچھ دیر پہلے شامیوں کے قبضے میں تھا، اب اس پر علی کا پرچم لہرا رہا تھا۔ شامی لشکر پانی سے کٹ چکا تھا۔ معاویہ کے خیمے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ اب علی بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے کیا تھا اور شامی فوج پیاس سے مر جائے گی۔ لیکن عمرو بن عاص نے مسکراتے ہوئے معاویہ سے کہا، معاویہ فکر نہ کرو، علی تمہارے جیسا نہیں ہے، وہ پانی پر قبضہ کر کے اسے کسی پر بند نہ کرے گا۔ اور تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بالکل یہی ہوا۔ جب علی کے کمانڈروں نے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین، اب شامیوں کو پانی سے محروم رکھ کر انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کریں، تو شیر خدا فاتح خیبر علی کی آنکھوں میں جلال آ گیا۔ انہوں نے گرج کر فرمایا، خدا کی قسم، ہم وہ کام ہرگز نہیں کریں گے جو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس پر سب کا حق ہے۔ جاؤ اور اعلان کر دو کہ شامی جب چاہیں آ کر پانی پی سکتے ہیں، ہماری طرف سے ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک صفین کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے۔ محرم کا مہینہ، جو کہ اسلام میں حرمت والا مہینہ تھا، شروع ہونے والا تھا۔
دونوں طرف کے اکابرین اور سفیر مسلسل ایک خیمے سے دوسرے خیمے تک جاتے رہے تاکہ کسی طرح جنگ کو ٹالا جا سکے، لیکن ہر بار شامیوں کی طرف سے عثمان کے خون کا بدلہ اور قاتلوں کی فوری حوالگی کا مطالبہ ایک پتھر کی دیوار بن کر صلح کے راستے میں کھڑا ہو جاتا۔ محرم کا مہینہ بھی بغیر کسی بڑی جنگ کے گزر گیا، لیکن جیسے ہی صفر 37 ہجری کا چاند طلوع ہوا، صفین کے میدان میں صلح کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ سفارتکاری کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ منادی نے میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اب فیصلہ صرف تلواریں کریں گی۔ جنگ شروع ہونے سے عین قبل صفین کے میدان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ اسلام میں خلیفہ راشد علی کے کردار کی عظمت کو ایک ناقابل تسخیر پہاڑ بنا دیا۔ تاریخ طبری ہمیں بتاتی ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے تو شدید تناؤ اور غصے کے عالم میں علی کے لشکر کے کچھ لوگوں نے شامی لشکر کی طرف رخ کر کے انہیں باقاعدہ گالیاں دینا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ان کے سینوں میں یہ غصہ تھا کہ یہ شامی خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ جب یہ آوازیں خیمہ خلافت تک پہنچیں تو شیر خدا اپنی ہی فوج کے اس عمل پر شدید جلال میں آ گئے۔ علی فوراً اپنے خیمے سے نکلے اور ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ علی نے گرجدار لیکن انتہائی دکھی آواز میں انہیں روکا، مجھے یہ بالکل پسند نہیں اور میں اس بات سے سخت نفرت کرتا ہوں کہ تم گالیاں دینے والے سباب بنو۔ گالیاں مت دو، اگر تم نے کچھ کہنا ہی ہے تو ان کے اعمال بیان کرو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے حالات بتاؤ کہ وہ کس طرح حق سے رو گرداں ہیں۔ گالیوں اور تان و تشنی کے بجائے تم اللہ کے حضور یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمارے خون کی بھی حفاظت فرما اور ان کے خون کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اور ان کے درمیان صلح کروا دے اور انہیں ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے تاکہ وہ جو حق سے ناواقف ہیں وہ حق کو پہچان لیں اور جو بغاوت پر اڑا ہوا ہے وہ اس سے باز آ جائے۔ یہ الفاظ سن کر علی کے لشکر کے وہ جنگجو نادم ہوئے۔ انہوں نے جان لیا کہ وہ جس خلیفہ کی قیادت میں لڑ رہے ہیں اس کا مقصد نہ تو کوئی ذاتی انتقام ہے، نہ زمین کا حصول اور نہ ہی اپنے مخالفین کو ذلیل کرنا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف امت کی اصلاح اور حق کی سربلندی ہے۔ علی نے واضح کر دیا کہ وہ باغیوں سے لڑیں گے ضرور، لیکن زبان کو گالیوں سے آلودہ نہیں کریں گے۔ بدھ کی صبح یکم صفر 37 ہجری، سورج نے صفین کے میدان میں ایک ایسی خونی صبح کا آغاز کیا جو تاریخ انسانی کی ہولناک ترین جنگوں میں سے ایک تھی۔ 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان آہنی ذروں میں ملبوس، ہاتھوں میں چمکتی تلواریں اور سینوں میں حق اور انتقام کا جذبہ لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ خلیفہ برحق علی نے اپنے لشکر کی صف بندی کی اور معاویہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ جنگ کا بگل بجا تو زمین کانپ اٹھی۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر اس شدت سے ٹوٹ پڑے جیسے 2 سمندر آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ تیروں کی اتنی بارش ہوئی کہ سورج کی روشنی مدھم پڑ گئی، تلواریں ڈھالوں سے ٹکراتی تو چنگاریاں اڑتی، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ جب ایک صف کٹ کر گرتی تو پیچھے سے دوسری صف اس کی جگہ لے لیتی۔ دن بھر خون کی ہولی کھیلی جاتی اور رات کو جب نقارے بجتے تو دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں واپس لوٹ جاتے۔ رات کو اپنے ہی مرنے والوں کو دفن کیا جاتا اور اگلے دن پھر قتال شروع ہو جاتا۔ اس ہولناک اور طویل جنگ کے دوران ایک ایسا لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جس نے پوری جنگ کا نفسیاتی اور روحانی رخ بدل کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ایک ایسی پیش گوئی سے جڑا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دہائیوں پہلے مدینہ کی مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ یہ پیش گوئی عمار بن یاسر کے بارے میں تھی۔ عمار وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ اسلام کے سب سے پہلے شہید تھے۔ جب عمار پر مکہ کی گرم ریت پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو رسول اللہ ان کے پاس سے گزرے اور انتہائی شفقت سے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی۔ تمام صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے، لیکن عمار بن یاسر اپنے نبی کی محبت میں 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔
ان کا پورا جسم مٹی اور دھول سے اٹا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار کے چہرے اور سر سے گرد صاف کی اور ایک انتہائی دکھ بھرے لہجے میں ایک ایسی بات کہی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وائے عمار، افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی اور سرکش گروہ قتل کرے گا۔ عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ شام کی فوج میں بہت سے صحابہ اور تابعین محض اس لیے تلوار نہیں اٹھا رہے تھے کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے عمار کس طرف ہے۔ ان کا پختہ ایمان تھا کہ جس طرف عمار ہے وہی حق کا راستہ ہے، اور جو عمار کو قتل کرے گا وہی باغی اور سرکش گروہ ہوگا جس کی پیشگوئی نبی رحمت نے کی تھی۔ جنگ کے دوران ایک دن 93 سالہ عمار بن یاسر کو پیاس لگی تو انہوں نے پینے کے لیے کچھ مانگا۔ انہیں ایک پیالے میں دودھ لا کر دیا گیا۔ جب انہوں نے دودھ پیا تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون اور نورانی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، آج وہ دن آ گیا ہے۔ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا میں تمہاری آخری خوراک دودھ کا ایک گھونٹ ہوگی، اور آج میں اپنے آقا محمد اور ان کی جماعت سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس بوڑھے شیر نے اپنی تلوار نکالی اور شامی لشکر کی صفوں میں گھس گئے۔ وہ اس عمر میں بھی اس بہادری سے لڑ رہے تھے کہ جوانوں کے ہوش اڑ گئے، لیکن پھر شامی لشکر کی طرف سے ابو الغادیہ نامی ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے عمار پر ایک زوردار وار کیا اور ایک اور شخص نے نیزہ مارا۔ 93 سالہ عمار بن یاسر، اسلام کا وہ عظیم ستون، خون میں لت پت ہو کر زمین پر گر پڑا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عمار کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح دونوں لشکروں میں پھیل گئی۔ شام کے لشکر میں گویا ایک زلزلہ آ گیا۔ ان کے ہتھیار ان کے ہاتھوں سے گرنے لگے۔ صحابہ اور تابعین چیخنے لگے، ہم نے عمار کو مار ڈالا، ہم نے عمار کو مار ڈالا، رسول اللہ کی حدیث سچ ثابت ہو گئی، ہم ہی وہ باغی گروہ ہیں۔ غضب ہو گیا، عمار مارا گیا، عمار مارا گیا، غضب ہو گیا، رسول اللہ کی بات سچ ثابت ہوئی، ہم ہی وہ باغی گروہ ہیں، معاویہ کو خبر کرو، عمار مارا گیا۔ معاویہ کے لشکر میں بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے۔ شامیوں کا مورال جو پروپیگنڈے کے زور پر کھڑا کیا گیا تھا ایک ہی جھٹکے سے ریت کی دیوار کی طرح گرنے لگا۔ عمرو بن عاص جو معاویہ کے خیمے میں تھے، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ فوراً معاویہ کے پاس پہنچے اور گھبرا کر کہا، عمار مارا گیا، اب ہم اپنی فوج کو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ معاویہ نے فوراً اس نازک ترین صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ایک عجیب تاویل گھڑی۔ انہوں نے اپنی فوج میں منادی کروائی اور کہا، اے شام کے لوگو، گھبراؤ مت، ذرا سوچو، عمار کو ہم نے تھوڑی مارا ہے، عمار کو تو اس نے مارا ہے جو اسے اپنے گھر سے نکال کر ہماری تلواروں کے سامنے لے کر آیا۔ عمار کا قاتل علی ہے۔ امیر نے کہا ہے کہ تمام لشکر میں منادی کرا دو کہ عمار کا قاتل وہ ہے جو اسے ہماری تلواروں کے مقابل لایا۔ ہمیں یہ حکم ضرور پہنچانا ہوگا۔ ادھر عمار کی شہادت نے علی کے لشکر میں ایک نئی روح اور غیر متزلزل یقین پھونک دیا کہ وہ حق پر ہیں، جبکہ شامی لشکر اخلاقی طور پر ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونے لگا۔ جنگ اب اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ مہینوں کی جھڑپوں کے بعد اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اس طویل کشمکش کا حتمی فیصلہ ہو جائے، اور پھر وہ رات آئی جسے تاریخ عرب لیلۃ الحریر یعنی چیخوں اور کڑکڑاہٹ کی رات کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی۔ اس رات جنگ رکی نہیں، رات کے اندھیرے میں بھی تلواریں چلتی رہیں۔ اس قدر شدید اور خوفناک جنگ ہوئی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ میدان صفین میں خون کے نالے بہہ نکلے، گھوڑے خون اور کیچڑ میں پھسل رہے تھے۔ جب تلواریں ٹوٹ گئیں تو لوگ خنجروں سے لڑے، جب خنجر بھی کند ہو گئے تو انسانوں نے ایک دوسرے کو پتھروں سے مارا۔ اس ایک رات میں 30,000 سے زیادہ انسان مارے گئے۔ میدان جنگ سے ایسی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی بہت بڑی چکی پیسی جا رہی ہو، کوئی کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ علی کے سب سے بڑے شیر مالک اشتر نے اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے شامی صفوں کو چیرنا شروع کر دیا۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی،
وہ لڑتے لڑتے معاویہ کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ معاویہ کی فوج کے پاؤں مکمل طور پر اکھڑ چکے تھے۔ شکست شام کے لشکر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ معاویہ نے گھبرا کر اپنا گھوڑا منگوایا تاکہ وہ میدان سے فرار ہو سکے۔ فتح علی کے قدم چومنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ جنگ کا فیصلہ ہونے میں بس چند لمحے، چند قدم باقی تھے، لیکن عین اس وقت جب مالک اشتر کی تلواریں فیصلہ کن وار کرنے والی تھیں، عمرو بن عاص نے ایک ایسی چال چلی جس نے تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ میدان جنگ میں شکست یقینی ہے تو انہوں نے چیخ کر شامی فوج کو حکم دیا، قرآن لاؤ، قرآن کے نسخوں کو اپنے نیزوں پر بلند کرو۔ قرآن کے ورق لاؤ، انہیں اپنے نیزوں پر بلند کر لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شامی لشکر کے 500 کے قریب سپاہیوں نے قرآن کے اوراق اور نسخوں کو اپنے نیزوں کی انیوں پر باندھا اور انہیں ہوا میں بلند کر دیا۔ انہوں نے پوری قوت سے نعرہ لگایا، اے اہل عراق، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ۔ نیزوں پر بلند ہوتے قرآن کے اوراق نے صفین کے خونی میدان میں ایک ایسا جادو کیا جس نے تاریخ اسلام کا دھارا موڑ دیا۔ میدان جنگ میں ایک عجیب سا لرزہ خیز سناٹا چھا گیا۔ وہ عراقی لشکر جو رات بھر شامیوں کی صفیں الٹتا رہا تھا، قرآنی اوراق دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹنے لگیں، جذبات نے عقل کو اندھا کر دیا۔ علی ابن ابی طالب جو حکمت اور بصیرت کا پہاڑ تھے، ایک ہی نظر میں عمرو بن عاص کی اس شاطرانہ چال کو سمجھ گئے۔ علی نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچی، لشکر کی اگلی صفوں تک پہنچے اور اپنی گرجدار آواز میں پکارا جو پورے صحرا میں گونجی، اے میرے لوگو، دھوکے میں مت آنا، یہ حق کا راستہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی چال ہے۔ خدا کی قسم یہ لوگ نہ تو قرآن کو ماننے والے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں انہیں جانتا ہوں، یہ حق سے فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری بات مانو، اپنی تلواریں مت روکو، ان پر آخری وار کرو، فتح تمہارے بالکل سامنے کھڑی ہے۔ تم جن کاغذوں کو دیکھ رہے ہو وہ تو محض فریب ہے، اصل قرآن تو میرے سینے میں ہے۔ لیکن علی کا لشکر، جس میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو بظاہر قرآن کے قاری تھے مگر دین کی روح، حکمت اور علی کے مقام سے مکمل طور پر ناواقف تھے، بغاوت پر اتر آئے۔ ان کے سردار اشعث بن قیس نے آگے بڑھ کر ایک ایسی جسارت کی جس نے علی کے دل کو چھلنی کر دیا۔ اس نے کہا، اے علی، جب ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے تو ہم ہرگز تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ فوراً جنگ روک دیں۔ علی نے ایک بار پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اے نادانو، میں تم سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں۔ یہ لوگ قرآن کو صرف اپنی جانیں بچانے کے لیے ڈھال بنا رہے ہیں۔ مجھے بس 1 گھنٹہ اور لڑنے دو، باطل اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ لیکن جہالت جب ہجوم کا روپ دھار لیتی ہے تو ہر دلیل دم توڑ دیتی ہے۔ ان باغی صفت لوگوں نے جو علی کے اپنے ہی لشکر کا حصہ تھے، اپنی تلواریں نیاموں سے نکال کر اپنے ہی خلیفہ، اپنے ہی قائد کی طرف تان لیں۔ انہوں نے انتہائی ڈھٹائی سے کہا، اے علی، فوراً مالک اشتر کو واپس بلاؤ۔ اگر تم نے جنگ نہ روکی تو ہم تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو باغیوں نے عثمان کے ساتھ کیا تھا، یا ہم تمہیں رسیوں میں باندھ کر معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ مالک کو واپس بلاؤ ورنہ ہم آپ کا سر نیزے پر بلند کر دیں گے۔ یہ تاریخ اسلام کا سب سے المناک ترین، وہ دل چیر دینے والا لمحہ تھا جب حق کا سب سے بڑا علم بردار، زمین پر چلنے والا سب سے افضل انسان اپنوں ہی کے درمیان بالکل تنہا کھڑا تھا۔ علی نے ایک طویل اور دردناک سانس لی۔ علی نے بوجھل دل کے ساتھ ایک قاصد کو مالک اشتر کی طرف بھیجا جو اس وقت شامی فوج کو کچلتے ہوئے معاویہ کے خیمے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ مالک کو جب جنگ روکنے کا پیغام ملا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے تڑپ کر قاصد سے کہا، اے قاصد، امیر المومنین سے کہو مجھے صرف 1 لمحے کی مہلت دے دیں۔ میں نے فتح کو اپنے گھوڑوں کے سموں کے تلے دیکھ لیا ہے۔
میں دشمن کا صفایا کرنے والا ہوں۔ مولا سے کہو مجھے صرف چند لمحوں کی مہلت دے دیں، باطل بس مٹنے ہی والا ہے۔ قاصد واپس آیا لیکن بغاوت کرنے والوں کی تلواریں علی کی گردن کے قریب ہو چکی تھیں۔ انہوں نے چیخ کر کہا اگر مالک واپس نہ آیا تو ہم تمہیں یہیں قتل کر دیں گے۔ ان الحكم الا للماه يا علي رد مؤاليك الاشتيري۔ علی نے قاصد کو دوبارہ دوڑایا اور پیغام دیا، اے مالک، کیا تم چاہتے ہو کہ تم فتح کا جشن مناؤ اور پیچھے سے علی کا کٹا ہوا سر نیزے پر بلند کر دیا جائے؟ واپس آ جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ مالک اشتر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ وہ روتے ہوئے خون کے آنسو بہاتے ہوئے میدان سے واپس پلٹ آئے۔ فاتح مفتوح بن کر لوٹ رہا تھا۔ عراقی لشکر کی جہالت نے ایک جیتی ہوئی جنگ کو ایک سمجھوتے میں بدل دیا تھا۔ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح فیصلے کا وقت ہمیشہ کے لیے کھو گیا تھا۔ تلواریں نیام میں جا چکی تھیں۔ صفین کا خونی میدان اب ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ جنگ تو رک گئی تھی، لیکن اس زبردستی روکی گئی جنگ اور ثالثی کے فیصلے نے علی کی صفوں میں ایک ایسا کینسر پیدا کر دیا جو تاریخ اسلام میں خوارج کے نام سے جانا گیا۔ وہ انتہا پسند جنہوں نے آج علی کی گردن پر تلوار رکھ کر انہیں جنگ روکنے پر مجبور کیا تھا، کل کو یہی لوگ علی کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے۔ امت مسلمہ اب ایک ایسے موڑ پر آن کھڑی تھی جہاں اپنوں کی جہالت دشمن کی سازشوں سے زیادہ خطرناک ہو چکی تھی۔ وہ طوفان جس سے خوارج کی شکل میں اٹھنا تھا اور جس کا انجام جنگ نہروان کی صورت میں نکلنا تھا، اب دستک دے رہا تھا، اور یہی وہ کہانی ہے جو تاریخ اسلام کے اگلے خونچاں باب کا حصہ بنے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو پریس کر دیں۔